کوئی اور ہمارے اوپر تربیت کیا ہوا ہے تو ہم دوسرے کی تربیت کر سکتے ہیں. جو خود تربیت کے مرحلوں سے اور تربیت کے عمل سے گزرا ہوا نہیں ہے وہ دوسروں کا مربی کبھی بھی نہیں ہو سکتا, کبھی نہیں ہو سکتا. آج یہی تو ملفوظ اثر کے بعد سنایا گیا حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا کہ جو خود تربیت کے راستے سے گزرے بنے بغیر مقتدا اور قائد بن جاتا ہے سارا فساد اسی کی وجہ سے ہوتا ہے, سارا فساد اسی کی وجہ سے ہوتا ہے. وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا لا تفسدوا فی الارض, تو اس کا جواب ہے انما نحن مصلحون. وہ اصلاح نہیں کر رہا ہوتا ہے, وہ افساد کر رہا ہوتا ہے. پہلے خود کو ایک عمل سے گزرنا پڑتا ہے, پہلے خود کی تربیت ہونی پڑتی ہے. حضرت حکیم صاحب فرماتے ہیں جو مربع نہیں بنا وہ مربی بھی نہیں بن سکتا. مربع, ہر مربع کے لیے ایک مربی کا ہونا ضروری ہے. مربع تو ابھی اس زمانے میں چلتا نہیں نا مربع, تو مربع جو ہے دواؤں میں ہوتا تھا جس کو لوگ بناتے تھے, حکیم صاحب تیار کرتے. آملے کا مربع ہوا مثال کے طور پر, آملے کا مربع ہوتا ہے. مربع کیا ہوتا ہے؟ مربع عربی زبانی کا لفظ ہے, وہی ہے جو حکمت میں بھی طب میں وہی استعمال ہوا ہے. مربع وہ یہ ہے کہ آملہ جو ہوتا ہے وہ درخت پر بے حساب لگتے ہیں اور انتہائی کڑوا پھل ہوتا ہے, بہت کڑوا پھل درختوں پر لگتا ہے. حکیم صاحب گئے, انہوں نے توڑنا چاہا تو وہ کہنے لگا کہ کیوں توڑتے ہیں آپ مجھے اپنے مرکز سے کیوں جدا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بھائی میں آپ کو قیمتی بنانا چاہتا ہوں, اور قیمتی بنانے کے لیے پہلے یہاں سے ہٹانا پڑے گا. یہ آپ اپنے ماحول میں کبھی قیمتی نہیں بن سکتے. آپ کو شیخ کے ماحول میں لے جاؤں گا, وہاں پر رکھوں گا, اور یہ ٹوٹنے کی تکلیف کو آپ گوارا کریں گے تو کام چلے گا, اور اگر اپنے ماحول سے کٹنے کو آپ راضی نہیں ہیں تو پھر آپ قیمتی نہیں بن سکتے. آپ کو قیمتی بنانے کے لیے ہم کو ماحول سے کاٹنا پڑے گا. ماحول سے کٹنے کی تکلیف تم گوارا کر لو, پھر میں لے جاؤں گا اور اس کے بعد ایک اور تکلیف دوں گا. وہ تکلیف یہ ہے کہ سوئی لے کر تمہارے جسم میں ہر جگہ سوراخ ماروں گا, جگہ جگہ چباؤں گا, ادھر 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 سب طرف سوراخ ماروں گا اس کے اندر. تو تم کو وہ سوئی چبانے کی تکلیفوں سے گزرنا پڑے گا, اس کو برداشت کرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد میں پانی میں ڈال کر چولہے پہ رکھوں گا اور خوب پکاؤں گا. تو پانی میں تم ابلو گے, کھولتے ہوئے پانی میں ناچنا, اس میں تکلیف کی وجہ سے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر کودتے پھرنا, یہ تکلیف تم کو برداشت کرنی پڑے گی. مگر اس بگونے کے باہر نہیں نکلنا, اسی کے اندر رہنا اور اسی تکلیف کو برداشت کرتے رہنا. اس کے بعد پھر میں اس میں سے نکالوں گا, ٹھنڈا کروں گا. تمہارے جسم کے اندر جتنی کڑوا پن ہے وہ سب نکل جائے گا اور سب باہر ہو جائے گا, اور پھر تم پھیکے ہو جاؤ گے. کڑوے تھے میٹھے نہیں ہو جاؤ گے, کڑوے تھے اب اتنے عمل کے بعد پھیکے ہو جاؤ گے. اور جب تم پھیکے ہو جاؤ گے تو اس کے بعد میں شکر کے شیرے میں تم کو ڈالوں گا اور اس کو کافی دنوں تک رکھوں گا, اور تمہاری کھال بھی ادھیڑ دی جائے گی اور صرف تمہارا مغز اور گودا رہ جائے گا. اس کے بعد چاندی کا ورق لگا کر قیمتی مرتبانوں میں تم کو جما کر رکھوں گا. اور جو آ کر یہ کہے گا کہ حکیم صاحب دل کمزور ہو گیا ہے, میں کہوں گا کہ آملے کا مربع کھاؤ. کوئی آ کر کہے گا کہ حکیم صاحب جگر کمزور ہو گیا ہے, میں کہوں گا کہ آملے کا مربع کھاؤ. وہ بہت قیمتی چیز ہے, اس کے کھانے سے تمہارا دل مضبوط ہو جائے گا اور تمہارا جگر مضبوط ہو جائے گا. وہ پوچھے گا کہ وہ کہاں ملتا ہے؟ تو دیکھو یہ خوبصورت سے مرتبانوں کے اندر چاندی کے کپڑے اوڑھ کے جو بیٹھے ہوئے ہیں, یہی تو مربع صاحب ہیں آملے کے. اور کتنے میں؟ تو کہا یہ تو بہت قیمتی ہے. تو کہا او قیمتی تو ہے, مگر قیمتی کیسے بنا ہے وہ اس کے جگر سے پوچھو, وہ قیمتی کیسے بنا ہے.
مگر لگے گی اتنی قیمت، اتنے میں دوں گا، اس سے کم میں نہیں دوں گا۔ تو ایک عاملے نے کہا کہ صاحب یہ تو آپ بڑی عزت افزائی کریں گے ہماری، اور ہمارا مقام اتنا اونچا ہو جائے گا، میں ہر قربانی کے لیے تیار ہوں۔ تو انہوں نے توڑ لیا۔ ایک اور عاملہ بازو سن رہا تھا، اس نے کہا اپنے سے نہیں ہو سکتا بھائی، ہم یہ سب نہیں کر سکتے، ہم یہیں بہت اچھے ہیں، ہوا آ رہی ہے، دھوپ نکل رہی ہے، ان کے بعد وہ سوکھے گا اور پھر گر جائے گا۔ اور کوئی آدمی جو سوکھے مربے لے جا کر بیچنے والا ہے، وہ ایک بڑا تھیلا لا کے اس میں بھرے گا اور لے جا کر ہول سیل میں بیچ دے گا، اس کو کوئی قیمت نہیں آئے گی، اس کی کوئی قیمت نہیں آئے گی۔ اور یہ جو بیچارہ مربی کے عمل تربیت سے گزر کر مربع بن گیا، یہ مرتبان میں بٹھایا گیا، اس کو چاندی کا وقت اڑایا گیا اور اس کی قیمت علل اعلان بڑھا دی گئی۔ اس نے کہا واپس جائیے صاحب، بات مت کریے میرے سے، اتنے میں لینا ہے تو دوں گا، نہیں تو نہیں دوں گا، جاؤ بھاگو یہاں سے۔ یہ آپ کو کوئی سستی چیز ہے کیا؟ یہ جنگل کا عاملہ ہے کیا؟ یہ سوکھے عاملے ہیں کیا؟ یہ تو مربع ہے، اس لیے اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ حضرت نے فرمایا، حضرت حکیم اختر صاحب دامت برکاتہم نے، کہ دیکھو بھائی، ایک مادی مثال میں جس طرح مربی نے تربیت کے عمل سے گزارنے کے بعد اس کا نام مربع رکھا اور اس کی قیمت اپنی نظر میں بڑھا دی اور پوری مخلوق کی نظر میں اس کی قیمت بڑھا دی، اس کے فائدے بڑھ گئے، اس کا نفع بڑھ گیا، اور اس کا کام انسانی جسم کا جو سب سے قیمتی عضو ہے اس کو طاقت پہنچانا اس کا کام بن گیا۔ اب وہ بادشاہ کا کام بن گیا، بادشاہ گر ہے، وہ بادشاہ کی غذا بن گیا وہ جا۔ تو یہ اسی طریقے سے اگر آپ کچھ بننا چاہتے ہیں تو مربع بننے کے لیے مربی کے قبضے میں جانا پڑے گا، اور یہ شان شوکت کے ساتھ میں اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا، میں دھندے نہیں چھوڑتا، میں سود نہیں چھوڑتا، میں رشوت نہیں چھوڑتا، اور میں بد نظری نہیں چھوڑتا، اور میں یہ عورتوں میں ملنا نہیں چھوڑتا، اور فلاں نہیں چھوڑوں گا، یہ سب اپنے سے نہیں ہوتا بھائی۔ اس کے ساتھ ہماری قیمت لگاؤ تو تمہاری قیمت قیامت تک نہیں لگ سکتی، تمہاری قیمت قیامت تک نہیں لگ سکتی۔ تم کو تربیت سے گزرنا پڑے گا، ہر گناہ چھوڑنے کا ارادہ کرنا پڑے گا، دم نکل جاتا ہے تو نکل جانے دو، ہمت کر کے جانا پڑے گا، تب جا کر اللہ رب العزت اس سے تم کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ ایسے تھوڑی تربیت ہوتی ہے، تربیت کے مرحلے سے گزرنا ہے، اور یہ تربیت ایک عاملے میں ہی نہیں ہے، اللہ نے کائنات میں چاروں طرف اس تربیت کے نظام کو رکھ دیا ہے۔ آپ غور کرو تو آپ کی آنکھیں کھلتی چلی جائیں گی اور آپ کو ایک ایک بات سمجھ میں آتی چلی جائے گی۔